جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ تشخیص کیا ہے، تشخیص کیسے ہوتی ہے، اس کی اقسام کتنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اگلا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ظاہری جسم کو دیکھ کر، چہرے کی رنگت دیکھ کر بتایا جائے گا کہ کون سا مسئلہ ہے، انسان کو کیا بیماری ہے، کیا علامات ظاہر ہو رہی ہیں، اور پھر اس کی جدید جو ہے وہ جڑ، یعنی جدید تشخیص کرنے کے بعد اس کی جڑ پکڑی جائے گی، اس کا علاج بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے اللہ پاک کا فضل ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ یہی بتاؤں گا کہ ظاہری جسم سے کیسے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو کون سا مسئلہ ہے، کون سی بیماری ہے، اور کس وجہ سے جو علامات ظاہر ہو رہی ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے۔ تو سماعت فرمائیں، اگر چہرے کی رنگت سفید ہے تو اعصابی ہے، یعنی اگر چہرے کی رنگت وائٹ ہے، سفید ہے تو اعصابی مسئلہ ہے۔ اگر سرخی ہے، لال رنگ ہے تو عضلاتی مسئلہ ہے۔ اگر پیلاہٹ والی ہے تو غدی علامت ہے۔ اب میں سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ سفید رنگت والا جو ہوتا ہے نا انسان، اس کا مزاج ہوتا ہے اعصابی، اور سرخ رنگت والا انسان عضلاتی یعنی خشکی تحریک والا ہوتا ہے انسان۔ اس کے بعد جو غدی تحریک آتے ہیں گرمی والی تحریک کو، جس کا چہرہ پیلا زیادہ ہوگا اس کی غدی تحریک ہوگی۔ اس کے بعد چہرے پر سیاہیاں جو ہو جاتی ہیں عضلاتی تحریک کی علامت ہیں۔ عضلاتی اعصابی، عضلاتی کہتے ہیں خشکی کو، اعصابی کہتے ہیں طریق، خشکی طریق کی علامت ہیں۔ چہرے پر سفید یا جلد کے رنگ کے موقع اعصابی عضلاتی تحریک کی علامت ہوتی ہے۔ چہرے پر سیاہ تل عضلاتی غدی تحریک کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ عضلاتی غدی یعنی خشکی گرمی تحریک۔ چہرے پر دانے جو جلدی پکتے نہیں وہ عضلاتی اعصابی ہوتے ہیں۔ چہرے پر دانے جن کا ہلکا سرخ ہو، ہلکا یعنی ارد گرد سرخ ہوتے ہیں، اندر سے خون نکلے یا خون پیپ آمیزہ ہو تو وہ عضلاتی غدی ہوتے ہیں۔ عضلاتی غدی یعنی عضلاتی، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خشکی کو کہتے ہیں، عضلاتی خشکی بھی ہوتی ہے، اور غدی کہتے ہیں گرمی کو۔ تو سادہ الفاظ میں خشکی گرمی والی تحریک کی وجہ سے چہرے پر دانے ہوتے ہیں جن کے اندر خون ہوتا ہے وہ، اور دونوں سائڈوں سے بالکل ریڈ ہوتے ہیں، لال لال ہوتے ہیں۔ ہونٹ کے کنارے زخم پر نہ پک کر ختم ہو جانے کسی بڑے بخار کی علامت ہے۔ چہرہ موٹا ہونا کثرت شکم سیمن کی علامت ہے۔ چہرے پر نوکیلے دانے جن سے خالص پیپ برآمد ہو وہ غدی عضلاتی تحریک کی علامت ہے۔ گرمی خشکی والی تحریک آ گئی۔ اب چہرے کا چوڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی خوب رنگ برنگے کھانے پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چہرے کا چوڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ آدمی خوب ہر قسم کے اور طرح طرح کے رنگ برنگے کھانے پسند کرتا ہے اور معدے کا مریض رہتا ہے۔ عموماً عضلاتی غدی یعنی یہ بھی خشکی گرمی کی علامت ہے۔ چہرے کا دبلا ہونا، چہرے کا بالکل کمزور ہونا کھانے کی کمی، رطوبت کی کمی والے اعصابی عضلاتی تحریک کی علامتیں ہوتی ہیں۔ جن کی تحریک خشکی طری ہوگی ان کا چہرہ بھی کمزور ہوگا، وہ خود بھی کمزور ہوگا، رطوبت کی کمی ہوگی۔ مردوں کے چہرے پر بال نہ آنا اعصابی تحریک کی علامت ہوتی ہے۔ چہرے پر بال کثرت سے ہونا عضلاتی تحریک کی علامت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر امیر گھروں کے آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے، جٹ برادران جو ہیں ان کے بچوں کے چہرے پر اکثر بال نہیں آتے یا دیر سے آتے، بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں، تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ دیسی گھی دودھ اور دہی وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سادہ الفاظ میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو ہے حکمت کی زبان میں، قانون مفرد اعضاء کی زبان میں اعصابی تحریک اعصابی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کے چہرے پر بال زیادہ ہوتے ہیں ان کے اندر خشکی زیادہ ہو جاتی ہے، جلدی آ جاتے ہیں جن کے چہرے پر بال۔ عورتوں کے چہرے پر بال آنا ہارمونز کی خرابی اکثر یا انگریزی دوائیات استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ہوتی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کے چہرے پر نا کافی زیادہ بال ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتی ہے، ان کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کے ہارمونز کی خرابی ہے۔ ہارمونز کا اثر، یا وہ ایام کو جاری کرنے کے لیے طرح طرح کی یہ دوائی انگریزی دوائیات کھاتی ہے۔ یہ عضلاتی غدی تحریک ہے، یہ خشکی گرمی تحریک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یرکان اسود کہتے ہیں برا یرکان میں چہرے جسم کا رنگ سیاہ ہونے لگتا ہے، یہ عضلاتی تحریک ہے۔ جب جسم میں بہت زیادہ عضلاتی خشکی بھر جائے، خشکی والا مادہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ برداشت کی حد ختم ہو جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں یرکان ہو گیا، یرکان اسود، اس میں چہرے کا رنگ پیلا سیاہ ہونے لگتا ہے، سیاہ۔ مرض صلب میں بخار کے وقت بائیں رخسار پر سرخ دھبے نظر آتے ہیں، یہ غدی عضلاتی تحریک کی علامت ہے۔ رخساروں کی غیر معمولی سرخی جن کے ساتھ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہو۔ رخسار کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھیں ہیں ان کے گرد یا ان کے اوپر
غیر معمولی سرخی جس کے ساتھ چہرے کا رنگ بھورا ہوا ہو تو ایسے مریض کو ورم یا اختلاج قلب کا عرضہ ہوتا ہے، یہ عضلاتی اعصابی تحریک کی علامت ہے۔ اختلاف قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، یہ عضلاتی تحریک، عضلاتی اعصابی تحریک میں دل کی حرکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دل زور زور سے دھڑکتا ہے، ایسے دھڑکتا ہے جیسے کچھ زور زور سے ڈھول بجا رہا ہے، بالکل ایسے ہی لگتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نبض اکثر تیز رہتی ہے۔ ہونٹوں کا موٹا ہونا، اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں کا ہونٹ موٹے ہیں تو وہ عضلاتی تحریک کی علامت ہے۔ ہونٹوں پر ورم ہونا، ورم کہتے ہیں زخم کو، ورم ہونا سوزش جگر کی علامت ہے، سوزش جگر یعنی جگر کی سوزش۔ ہونٹوں کی غیر معمولی سرخی، اگر ہونٹ زیادہ سرخ ہو تو مراض شش کی علامت ہے۔ ہونٹوں پر سیاہی مائل پھنسی سوزش دماغ کی علامت ہے۔ سیاہی مائل، سیاہی اگر ہونٹ چھوٹے چھوٹے بلیک ہو جائیں، کالے ہونا شروع ہو جائیں تو وہ دماغ کی سوزش دماغ کی علامت ہے۔ گہری چمکدار سرخی سیل کی علامت ہے۔ تو یہ کچھ علامات تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہونٹ لٹک جائیں تو یہ استرخوا کی علامت ہے۔ اگر دونوں ہونٹ آپس میں نہ مل سکے تو یہ لقوہ اعصابی عضلاتی تحریک کی علامت ہے۔ عضلاتی آپ کو بتایا تھا کہ عضلاتی کہتے ہیں خشکی کو اور اعصابی کہتے ہیں تر کو۔ میرے محترم صابر حضرت صابر مزدانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قانون مفرد اعضاء کے ماہر تھے، انہوں نے قانون پیش کیا جس کے مطابق انسان نہ صرف ہر طرح کی بیماری کو ڈھونڈ سکتا ہے بلکہ اس کا علاج کر سکتا ہے بالکل آسان طریقہ سے۔ اب یہ جریان کیا ہے، احتلام کیا ہے، لیکوریا کیا ہے، سرعت انزال کیا ہے، ذکاوت حس کیا ہے، ان سب کا ایک قانون ہے، ایک ان کا فارمولہ ہے جس کے مطابق یہ بالکل فارمولہ کے مطابق ان کا اگر علاج کیا جائے تو 100% ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی طرح کے مسائل ہیں جو بالکل صابر مزدانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت آسان طریقے سے واضح کیے ہیں اور ان کا علاج بھی 100% درست فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ آنکھوں سے کیسے تشخیص کی جا سکتی ہے، آنکھوں کو دیکھ کر کیسے مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انسان کو کیا مسئلہ ہے، اس کو اگر سر میں درد ہو رہی ہے، اگر پیٹ میں مسئلہ ہے، اگر چہرہ سرخ ہے یا وائٹ ہے یا زبان کے اوپر ہلکی پیلی تہ ہے تو آنکھوں سے پتہ چل سکتا ہے کہ کون سا مسئلہ ہے۔ آنکھوں کا کلر پیلا ہے، وائٹ ہے یا ریڈ ہے یا آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے تو آنکھوں یعنی سادہ الفاظ میں اور مختصر میں یہ کہوں گا کہ آنکھوں سے دیکھ کر آپ ہر طرح کے مسائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔